بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج بروز بدھ 20 مئی 2020 بمطابق 26 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج جو ہمارا درس قرآن ہے وہ ہے سورۃ الزخرف، پارہ نمبر 25، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا اشہدوا خلقهم ستکتب شہادتهم ویسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون صدق الله العظيم۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا، الملائکۃ، فرشتوں کو، الذین، جو، ہم، وہ، عباد الرحمن، جو کہ رحمان کے بندے ہیں، اناثا، بیٹیاں، انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا حالانکہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ اشہدوا، کیا وہ گواہ ہیں، خلقہم، ان کی تخلیق کے وقت، ستکتب، ضرور لکھی جائے گی، شہادتہم، ان کی گواہی، ویسألون، اور وہ سوال کیے جائیں گے، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا۔ وقالو، اور کفار کہنے لگے، لو، اگر، شاء الرحمن، رحمان چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ما لہم، نہیں ان کے پاس، بذالک، اس حقیقت کا، من علم، کچھ بھی علم، انہم، نہیں وہ، الا، مگر، یخرصون، فضول باتیں کر رہے ہیں، اٹکل مار رہے ہیں۔ ام، کیا، آتیناہم، ہم نے ان کو دی ہے، کتاباً، کوئی کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی اس قرآن سے پہلے، یا کوئی اور کتاب ہم نے ان کو دی ہے، فہم، پس وہ، بہی، اس کے ساتھ، مستمسکون، مضبوط پکڑ رہے ہیں اپنی دلیل۔ گزشتہ کل کے درس کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین اور کفار وہ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیوں کی بات کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ یہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی، تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے، اور وہ غم کے، افسوس کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ تو کیا اللہ نے اس کو بیٹیاں بنانا تھا جو کہ جس کی پرورش زیورات میں ہو، اور دلیل کی قوت بھی ان کو اس طرح سے نہ ملی ہو جو مردوں کا خاصہ ہے۔ آج کی ان آیات میں رب العالمین نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں فرمایا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے حالانکہ وہ تو رحمان کے بندے ہیں۔ جس طرح رب العالمین نے انسانوں کو تخلیق فرمایا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔
فرشتوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے۔ رب العالمین نے فرشتوں کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، وہ غلطی سے بھول چوک سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں، وہ بھول نہیں سکتے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کی بجا آوری میں ذرا بھی کوتاہی یا سستی کا اظہار نہیں کرتے، پوری طرح ہر وقت رب العالمین کی تسبیح میں، تقدیس میں اور اس کی شان بیان کرنے میں وہ مصروف کار ہیں۔ اللہ رب العالمین کے وہ نیک بندے ہیں جو رب العالمین نے نظام سلطنت چلانے کے لیے ان کو تخلیق فرمایا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ فالمدبرات امرا، رات کو آپ نے یہ آیت سنی ہے سورۃ النازعات کے اندر، فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی، اس کا معنی ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں، جیسے اسرائیل علیہ السلام ہیں، ان کو ملک الموت کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ۔ ان کی ڈیوٹی رب العالمین نے ارواح کے انقباض پر لگائی ہے، روحوں کے قبض کرنے پر لگائی ہے۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام، یہ حدیث پاک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے ملک الموت، اتنی بڑی دنیا ہے اللہ کی، صرف زمین تو دنیا نہیں ہے، اور بھی کئی زمینیں ہیں، کئی آسمان ہیں، بڑی مخلوق آباد ہے، تو ڈیوٹی آپ اکیلے کی ہے روح قبض کرنے کی، تو آپ اتنی زیادہ مخلوقات میں کیسے پہنچتے ہیں اور کس طرح روح قبض کرتے ہیں؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو مثل کف دست بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند، ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند میرے لیے اللہ نے پوری دنیا کو بنا لیا ہے، اور مجھے جہاں حکم ہوتا ہے میں وہاں اس کے بندے کی روح قبض کرتا ہوں، اور یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی رب العالمین نے بارش برسانے پر بھی لگائی ہے، اور سور اسرافیل بھی یہ پھونکیں گے، 2 دفعہ پھونکیں گے، پہلی مرتبہ پھونک ماریں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت بپا ہوگی۔ دوسری دفعہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ فوت شدہ ہوں گے وہ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور میدان معاشر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ تو مختلف فرشتوں کی رب العالمین نے ڈیوٹیز لگا دی ہیں۔ جبریل امین کی ڈیوٹی انبیاء علیہ السلام کو رب العالمین کے پیغامات وحی کی صورت میں عطا کرنا ہے۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی رزق کی تقسیم پر ہے، پوری کائنات کو، اس میں جو جاندار ہیں ان کو رزق فراہم کرنا۔ تو اللہ کے بندے ہیں، اس نظام سلطنت کو، رب العالمین کی اس بادشاہی کو چلانے میں وہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں۔ تو جو ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، ان کو اس رویے سے باز آ جانا چاہیے۔ اشہدوا خلقہم، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم فرشتوں کو تخلیق کر رہے تھے تو کیا یہ وہاں موجود تھے جو آج باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہاں گواہ اس چیز کے ہیں کہ ہم نے ان کو بیٹیاں ہی بنایا ہے؟ ستکتب شہادتہم، ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی، ستکتب، ضرور لکھی جائے گی، ان کی بات نوٹ کی جا رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس بات سے یہ مکر نہیں پائیں گے کہ دنیا میں ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جب دوزخ کو دیکھیں گے نا یہ کفار مشرکین کہ 70,000 لگامیں فرشتوں نے ڈال رکھی ہیں، پھر بھی وہ جھپک رہی ہے، لپک رہی ہے کفار کی طرف، تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کر مکر جائیں گے، واللہ ما کننا بھی مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا دنیا میں، مکر جائیں گے۔ تو ان کے لیے پھر وہ ویڈیو چلے گی اور ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ تم کام اپنے برے دیکھو جو دنیا میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو یہ لکھی جا رہی ہے، لکھی اس لیے نہیں جا رہی کہ فرشتے بھول جاتے ہیں اس لیے لکھی جا رہی، نہیں، لکھی اس لیے جا رہی ہے کہ ایک تو اس میں لکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ احکم الحاکمین ہو کر فرشتوں سے یہ ساری چیزیں لکھوا رہا ہے
تو اے مومنو تم بھی اپنا لکھنے والا معاملہ کیا کرو، جب کوئی کسی کو کوئی چیز دو یا کسی سے کچھ لو تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھنے والی سنت پہ عمل کیا کرو۔ جب ہم لکھتے نہیں نا ٹرسٹ کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے آپ یہ پیسے لے لیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعد میں 2 مہینے بعد ہم لڑ بھی رہے ہوتے ہیں جی، وہ کہتا ہے میں نے دے دی، ہم کہتے ہیں آپ نے نہیں دیے۔ تو لکھنے والی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ لکھنے میں ایک حکمت یہ ہے اگلے بندے کو دکھانا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، اگلے بندے کو اطمینان دلانا۔ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی یہ گواہی جو وہ اللہ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں یہ لکھی جا رہی ہے، لکھی جائے گی۔ ویسألون، اور ضرور ان سے سوال کیا جائے گا، ضرور سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ تو اتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ بیٹیاں مانتے ہیں۔ اللہ کے لیے لوگوں نے بیٹے بھی مانے ہیں، بیٹیاں بھی مانی ہیں۔ بیوی کا قائل ابھی تک کوئی نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ اللہ کی فلاں اللہ کی بیوی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، 10ویں پارے میں یہودیوں نے یہ کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، جب انہیں کہا جاتا کہ آپ یہ جو ظالمانہ کام کر رہے ہیں ان سے توبہ کریں، جو آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، تو وہ کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے، کیونکہ ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا، لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اس بتوں کی پوجا کرنے پہ راضی ہے۔ یہ سوچ آج ہمارے اندر بھی ہے۔ جو ہم غلط کام کر رہے تھے، جب منع کیا جائے نا کسی کو کہ آپ یہ کام برا کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، تو وہ آگے سے لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ برا کام ہوتا تو پھر ہمارے اوپر عذاب آ جاتا، پھر ہمیں منع کر دیا جاتا، ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی نہیں ہوا۔ تو ہم اپنے برے کام کو تعویل بناتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ جی اس پر اللہ راضی ہے، اللہ کی رضا اسی طرح ہے۔ تو یہ بات مشرکانہ بات ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، رحمان چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے بتوں کی۔ اللہ فرماتا ہے ما لہم بذلک من علم، ان کو اس حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، ان نادانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، اور ہم نے ان کو اس دائرے کے اندر اختیار دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تمہارے پاس ٹائم ہے، سانس ابھی چل رہے ہیں، ابھی دل دھڑک رہا ہے، حرکت قلب ابھی بند نہیں ہوئی، ابھی ٹائم ہے، جو جی چاہے۔ والذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فمنکم مؤمن ومنکم کافر، تم میں سے کوئی مومن بنے گا، کوئی کافر بنے گا۔ تو یہ ٹائم ہے، اور یہ ہم نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ فَأَلْهَمَا فُجُورًا وَتَقْوَىٰ، ہم نے ہر آدمی کو 2 چیزیں دکھا دی ہیں، اچھائی بھی برائی بھی۔ اچھائی کا راستہ بھی پتہ ہے، مسجد کا راستہ بھی پتہ ہے، اور سینمے کی طرف جانے والا راستہ بھی پتہ ہے۔ رحمان کا گھر کون سا ہے یہ بھی پتہ ہے، شیطان کا گھر کیا ہے یہ بھی پتہ ہے۔ اختیار بندے کے پاس ہے کہ وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ما لہم بذلک من علم، ان کو اس چیز حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔ ان ہم الا یخرصون، یہ تو بس اٹکل پچو مار رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، بس جو ان کی دماغ میں بات آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلی، کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نازل کر دی ہے ان کے پاس، جس کتاب میں انہوں نے پڑھ لیا، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کیا قرآن سے پہلے کوئی اور کتاب آ گئی ہے؟ فہم بہی مستمسکون، اور اس کتاب کو پڑھ کر یہ اپنی دلیل کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، اپنی بات پہ جو جمے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی ان کو آسمانی کوئی کتاب ان کے اوپر آئی ہے؟ کس بیس پر یہ ایسی بات کر رہے ہیں؟ ان کے پاس حقیقت کیا ہے اس بات کی؟ تو مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس
مضبوط اور ٹھوس شواہد نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے اٹکل مار رہے ہیں اور اندازے لگا رہے ہیں اور فضول میں باتیں کر رہے ہیں، اور اس رب العالمین کے بارے میں یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی غلط بات منسوب کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان کہلاتا ہے۔ 24ویں پارے کی پہلی آیت، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات منسوب کرے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو جھوٹی بات منسوب کرے۔ تو جو اللہ کے لیے بیٹیاں مانے، بیٹے مانے، وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا، اس کے ظلم کی انتہا کیا ہے۔ ایسی باتوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، آمین، قرآن پاک کی رحمت برکتیں عطا فرمائے، آمین، رمضان المبارک کے مبارک اور نورانی مقدس لمحات کے اندر ہمیں خوب عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ الہ العالمین، ہم سب کا مل بیٹھنا قرآن پاک کو پڑھنا سننا اپنی برگاہ میں قبول فرما، قرآن پاک کی رحمت برکت نصیب فرما، ہماری مشکلات کو آسان بنا، ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، آمین، جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین، الہ العالمین، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین، مسلمانوں کو عروج اور غلبہ عطا فرما، آمین، باعزت باوقار زندگی عطا فرما، ذلت اور غلامی والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آمین، الہ العالمین، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری کامل حفاظت فرما، اعمال میں اخلاص عطا فرما، اپنا نیک اور مخلص بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔